تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم ہر وقت ہر پل حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیشہ سجدے میں پڑا رہے تب بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ کما حقہ ادا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ بد نصیب، محروم، فقیر، بے بس، لاچار، مصیبت زدہ سمجھتا ہے، وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نعمت کی اللہ رب العالمین اس سے قیمت طلب کر لے تو ممکن نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی لگا کر بھی اس ایک نعمت کی قیمت ادا کر سکے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم ایسی حاصل کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اس غفلت کو قرآن کے اندر ٹارگٹ کرتے ہوئے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے تم غافل ہو چکے ہو۔ ما غرک بربک الکریم، آخر کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین ایک طرف جہاں انسان کو اس بات پر تنبیہ کر رہا ہے کہ تم غافل ہو چکے ہو، وہیں اپنے نام کے ساتھ کریم کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اس غفلت کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی نعمت دیکھو، وہ اتنا کریم ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین تم سے چھین نہیں لیتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ انسان دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ بہترین سانچے میں ڈھال کر اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ صورت اور یہ جسم اور یہ شکل و صورت تمہیں بخشی ہے۔ اگر انسان صرف اللہ رب العالمین کی تخلیق پر، اپنے نفس پر غور کرے تو دنگ رہ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اسے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے
اللہ رب العالمین دعوت فکر و عمل دے رہا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اے لوگو کیا تم اپنے نفس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، کبھی تدبر نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود تمہارے نفس کے اندر اپنی وحدانیت کی کتنی دلیلیں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہارے اس نفس کے اندر اپنی کتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر صرف انسان اپنے نفس پر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی شکل و صورت میں ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہیں اس طرح پیدا کیا اور تمہاری اس طرح ترکیب بنائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر جس طرح چاہتا ہے ایک بچے کو شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی رب العالمین کی ذات ہے، جیسے چاہتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کو شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، المصور۔ مصور یعنی تصویر کشی کرنے والا، شکل و صورت عطا کرنے والا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے۔ اب غور کریں اس نام پر کہ اللہ رب العالمین روزانہ کتنے بچوں کو نئی نئی شکل عطا کرتا ہے، کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے؟ آج پوری دنیا میں کتنے لاکھوں بچے دنیا میں آ چکے ہیں، کسی کو صحیح تعداد کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ روزانہ کتنے نئے بچوں کو دنیا میں لاتا ہے، کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل نہیں ہے کہ ہے کوئی ایسی ذات جو اس بات پر قادر ہے کہ ہر ایک کو نئی نئی شکل عطا کر سکے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت، کسی کے پاس یہ قدرت ہے؟ ممکن ہے دنیا کے بڑے سے بڑے پینٹر کو اگر کہیں کہ ہمیں کچھ فرضی تصویریں چاہیے، دنیا کا سب سے بڑا جو پینٹر ہے اس کے پاس چلے جائیں جو بہترین تصویریں بناتا ہے، خیالاتی تصویریں، حقیقت میں وجود نہ ہو پھر بھی اپنے تصور سے، اپنے خیال سے بہترین تصویریں آپ کے سامنے تیار کر کے دے دیتا ہے۔ آپ اس سے طلب کریں کہ کچھ فرضی تصویریں چاہیے، کتنی تصویریں بنا سکتا ہے؟ 10 20 50 100، کچھ تعداد کے بعد اس کی عقل کام کرنا بند کر دے گی، وہ جواب دے دے گا کہ اور کوئی نئی تصویر نہیں مل رہی ہے، جو بھی تصویر بنا رہا ہو پرانی ہی تصویر ذہن میں آ رہی ہے۔ صرف ایک دن کے اندر اللہ رب العالمین جتنی شکلیں دنیا میں نازل کرتا ہے، جتنی شکلیں پیدا کرتا ہے، صرف ایک دن کے اندر دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا آرٹسٹ اتنی تعداد میں نئی تصویریں نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اے بندے کیا تم اپنے نفس پر غور نہیں کرتے؟ اگر انسان اپنے نفس پر سے صرف غور کر لے تو کبھی بھی اللہ رب العالمین کا ناشکرہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کی ناشکری ادا نہیں کر سکتا کبھی، وہ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکریہ ادا کرے گا۔ یہ ناشکری کی صفت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان حقیقت میں نعمت کی قدر نہیں کرتا اور نعمت کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ عموماً انسان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک وہ نعمتوں کے اندر رہتا ہے اسے اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ ابھی امن و امان کی نعمت موجود ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ پوچھیں ان ممالک کے اندر جو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم واپس ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، ہو سکتا ہے کہ گھر کے باہر نکلیں اور کہیں سے کوئی بمباری ہو جائے۔ کتنے ممالک ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، اپنے بعض مشائخ سے سنا ہم نے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے اندر مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے۔ ایک شخص ان 2 رکعتوں کو یا تو مغرب بعد یا فجر کے بعد، جس کے بارے میں حدیث کے اندر کیا ہے آیا ہے کہ ان 2 رکعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہلکے پڑھا کرتے تھے، تخفیف، یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی ان 2 سنتوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول
اتنی تخفیف کے ساتھ پڑھا کرتے، مجھے شک ہوتا کہ سورہ فاتحہ بھی آپ نے تلاوت کیا نہیں کی. حالانکہ اللہ کے رسول بغیر سورہ فاتحہ کے اور اس کے ساتھ ضم سورہ کے کوئی نماز نہیں پڑھتے، لیکن چونکہ عام نمازوں کے بالمقابل اللہ کے رسول کی یہ نماز بہت ہی ہلکی ہوتی تھی، اس لیے عائشہ نے یہ تعبیر کی ہے. ایک شخص مسجد حرام کے اندر کافی لمبی ان نمازوں کو پڑھا، تو دوسرے شخص نے اسے ٹوکتے ہوئے، وہاں پر کوئی عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ ان نمازوں کو اس طرح طویل نہیں پڑھنا چاہیے، ہلکے پھلکے انداز میں مختصر پڑھنا چاہیے. تو اس بندے نے جواب دیا کہ آج ایک لمبی مدت کے بعد مجھے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، چپکے سے ہمیں نماز پڑھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور ہمیں جیل کے اندر نہ کر دے. یہ شخص چائنا کا تھا، اور چائنا کے مسلمانوں کی حالت کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو دیکھیں اس نعمت کا کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح امن و امان کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے. گھر سے باہر نکلے یہ دل میں ڈر نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہیں سے کوئی بمباری ہو جائے گی اور ہم اریسٹ کر لیا جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یہ جو نعمت ہے اس کی عمومی کیفیت یہی ہے کہ جو بندہ جس نعمت کے اندر رہتا ہے اس نعمت کا اسے احساس نہیں ہوتا. آپ جہاں رہ رہے ہیں مسلسل پانی آ رہا ہے، احساس نہیں ہوتا کہ کون سی نعمت ہم حاصل کر رہے ہیں. اگر بلا روک ٹوک پانی آ رہا ہو، اس کی کوئی قید نہ ہو، تو کتنا پانی ہم برباد کرتے رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. ایک دن کسی وجہ سے پانی آنا بند ہو جائے اور بہت دور دراز کے علاقوں سے آپ کو سر پر ڈھو کر پانی لانا پڑے. آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں، کئی کلومیٹر تک ان کو چلنا پڑتا ہے پیدل، پھر وہ اپنے گھر پانی لاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ پانی کی قیمت کیا ہے. ان سے جا کر پوچھیں کہ پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جنہیں صرف ایک بٹن دبانے پر ہی یہ نعمت آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتی ہو، انہیں اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. اسپتالوں کے اندر جائیں، کتنے مریض آپ کو ملیں گے جو اس صحت کی نعمت کی وجہ سے رو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں دے کر بھی یہ صحت نہیں خرید پاتے. بہت سارے مریض آپ کو اسپتالوں میں ملیں گے ڈائلیسس کے مریض ہیں، جن کے گردے کام نہیں کرتے اور خون کی صفائی نہیں کر پاتے. ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مشینوں کے ذریعے مصنوعی طور پر پیسہ دے کر، کافی وقت دے کر ہر ہفتے اپنے پورے جسم کے خون کی صفائی کرنی پڑتی ہے. کافی وقت برباد ہوتا ہے، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی تاخیر نہ ہو جائے اور اچانک وفات نہ ہو جائے. خود میرے ایک قریبی رشتہ دار کی اسی بیماری میں وفات ہوئی ہے. وہ میری ہی عمر کا تھا، مدرسے کا فارغ تھا، اور اچانک اس بیماری کا شکار ہوا. تقریباً ہر ہفتے اس کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی تھی. کافی خرچیلا علاج ہے، لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک بندہ 5-7 سال تک ڈائلیسس کرتا رہے اسپتالوں میں جا کر، کتنے لاکھ روپے اس کے خرچ ہو جائیں گے، وہی بہتر جانتا ہے جو اس بیماری سے جوجھ رہا ہے. اس نعمت کو 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال جس کی جو عمر ہو چکی ہے، وہ حساب لگائے کہ بغیر کسی 1 روپیہ کے خرچ کیے ہوئے، 1 منٹ خرچ کیے ہوئے، ہم اللہ رب العالمین سے بغیر کسی اضافی محنت کیے ہوئے اس نعمت کو حاصل کر رہے ہیں. اس طرح کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم بغیر کسی معاوضے کے حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین 50 60 سال 70 کی زندگی ہم اس دنیا سے گزار کر جائیں اور اس طرح کی نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیمت طلب کرنے لگے، کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دنیا کا سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص وہ بھی اللہ رب العالمین کی صرف اپنے نفس کے اندر جن نعمتوں کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، انہیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کی شکایت پہ شکایت کرتے جاتا ہے، میرے ساتھ یہ مصیبت ہے، میرے ساتھ یہ مصیبت ہے. شکر کی کیفیت نہیں پائی جاتی کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں. ہمیشہ زبان پر شکایت رہتی ہے، ہمیشہ زبان پر شکایت رہتی ہے. اللہ رب العالمین کو یہ شکایت پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرو.
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں اپنے ان نعمتوں پر ہمیں شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہم بلا معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نہ قیامت کے دن اس کا کوئی معاوضہ طلب کرے گا، بس اس کا ایک مطالبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ہی شکریہ ادا کرو، کسی دوسرے کا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، اس کے ساتھ کفر والا معاملہ، ناشکری والا معاملہ اختیار نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی نہیں، ہر کوئی اگر کسی پر کوئی احسان کرے اور اس کے احسان کا بدلہ ناشکری سے دے تو کسے تکلیف نہیں ہوتی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کریں اور بدلے میں وہ ہماری نافرمانی کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا نہ کریں تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ دیکھیں شکریہ ادا کرنے کا فائدہ، ایک تو آپ کو پہلے سے نعمتیں مل رہی ہیں، آپ نے شکریہ ادا کیا تو اللہ رب العالمین مزید ان نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ تو شکریہ ادا کرنا دو طرح کے فائدے لاتا ہے۔ پہلا فائدہ، جو نعمتیں پہلے سے موجود ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ زائل نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کی تفسیر عموماً غلط طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب تک بندے خود سبب نہیں بنتے کسی نعمت کے زائل ہونے کا، اس وقت تک اللہ رب العالمین کسی سے کوئی نعمت چھینتا نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم، کہ جب تک اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں ہم خود سبب نہ بن جائیں ان نعمتوں کے زائل کرنے کا، تب تک اللہ رب العالمین اپنی ان نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے۔ لیکن بندے خود سبب بنتے ہیں ان نعمتوں کے چھیننے کا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتے، اور جب شکریہ ادا نہ کریں تو اللہ رب العالمین نے فوراً کہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی نازل ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی اس عذاب سے ہمیں دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا کریں۔ شکریہ اس کا کیسے ادا کریں؟ اس کے متعدد طریقے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت اللہ رب العالمین سے براہ راست ہم حاصل کر رہے ہیں، جیسے اپنے جسم کے اندر جو نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، سانس لینے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، چلنے پھرنے کی نعمت، صحت و عافیت کی نعمت، یہ تمام نعمتیں براہ راست اللہ رب العالمین سے ایک انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ان نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو جس طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے ان نعمتوں کا استعمال کیا جائے۔ دیکھنے کی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا بھی ہے کہ اس آنکھ کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے، بتایا نہیں بتایا ہے؟ بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے متعلق ہمیں بتایا ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، ان چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جن کے ساتھ شادی جائز ہے یہ غیر محرم عورتیں ہیں، اور جن کے ساتھ شادی جائز نہیں وہ محرم ہیں۔ تو غیر محرم عورتوں کو دیکھنا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ناچ گانے اور فحش چیزوں کو دیکھنا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اس نعمت کا شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے نظر کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے زبان کی نعمت دی ہے، چکھنے کی، بولنے کی، اس لیے ہم ہمیشہ اپنی زبان سے وہی ادا کریں جسے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں دیکھنا پسند کریں۔ اپنے قلم سے وہی چیز لکھیں جو اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھنا پسند کریں۔
یہ ہے اس نعمت کا حقیقت میں شکریہ ادا کرنے کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین نے ہاتھ کی طاقت دی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، تو ہمارے یہ قدم اس طرف اٹھنے چاہیے جہاں پر اٹھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف اٹھے قدم تو اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العالمین اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن یہی قدم اگر بدکاری کے اڈوں کی طرف اٹھیں تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناشکری کا ایک طریقہ ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین سے بے شمار نعمتیں ہم براہ راست حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان نعمتوں کو ایسی جگہوں پر استعمال کرنا، ایسے طریقے سے استعمال کرنا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اس کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مال کی نعمت دی ہے کسی کو علم کی نعمت دی ہے، کسی کو اور کسی طرح کی نعمت دی ہے، کوئی ہنر کسی کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کو اس کے صحیح راستے پر خرچ کرے۔ مال کی نعمت دی ہے، حرام کاموں سے اسے بچا کے رکھے۔ اللہ رب العالمین اس مال کے متعلق ہمیں سوال کرنے والا ہے، فِيمَ اكْتَسَبْتَهُ وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ، کہاں سے تم نے اس کو کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ صرف کمانے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، کہاں خرچ کیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس مال کا میں مالک ہوں تو اسے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہوں، نہیں، کہاں پر خرچ کیا تھا اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جسم، لوگ کیا سمجھتے ہیں میرا جسم میری مرضی، آپ نے نعرہ سنا ہوگا، نہیں، یہ جسم اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، امانت ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی، جس کی امانت ہے اس کی مرضی چلے گی۔ مثلا آپ نے کسی کو کوئی امانت دی حفاظت کے لیے، تو جس کے پاس آپ نے وہ چیز رکھی ہے اس کی مرضی چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی؟ جو مالک ہے، تو جو مالک ہے اس کی مرضی چلے گی، اس جسم کے ہم مالک نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ میں ایک ہاتھ سے کام چلا سکتا ہوں، ایک ہاتھ کی مجھے ضرورت نہیں، اس کو کاٹ کے پھینک دوں، کیا جائز ہوگا آپ کے لیے؟ جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ میں کسی کو بیچ دوں، جائز ہے اس کے لیے؟ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے، تو یہ میرا جسم میری مرضی حقیقت میں اصول شریعت کے خلاف ہے۔ یہ جسم اپنا ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امانت ہے ہمارے پاس، کہ اس امانت کی ہم حفاظت کریں۔ ان چیزوں سے اس جسم کی حفاظت ضروری ہے جن چیزوں سے اس جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، اور ان چیزوں میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، چاہے دوسری چیزیں، جیسے سننے والی چیزیں، دیکھنے والی چیزیں جو حرام کی ہے اللہ رب العالمین نے، ان تمام چیزوں میں ایک مشترک چیز یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تمام چیزوں کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نہیں پائیں گے جو حرام ہے اور جسم کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ بظاہر گرچہ لگے کہ اس سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے شراب کے متعلق بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی غم زدہ ہو تو شراب پینے سے غم دور ہو جاتا ہے، دور نہیں ہوتا۔ حقیقت میں شراب پینے سے غم دور نہیں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ غم گھیر لیتا ہے اسے، اور جب تک اس کو ہاتھ نہ لگائے اسے چین نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر وہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھے تو اس کے نفس کو جو چین و سکون حاصل ہوتا ہے اس کی کیفیت تو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر و اذکار سے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے دل کو چین و سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو دل کے اطمینان کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ تو اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں براہ راست ہم حاصل کر رہے ہیں، اس طریقے سے اس کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے فرض قرار دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو انجام دیں، ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں انسانوں کے واسطے سے ملتی ہیں، حقیقت میں اس کا بھی عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے انسانوں کو۔ اس لیے ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ ساتھ جس واسطے سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے اس کا بھی ہم شکریہ ادا کریں۔ مثلا
کوئی فقیر ہے، کسی نے اسے کھانا کھلا دیا، اس رزق کا مالک اصل میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ضرور شکریہ ادا کرے، لیکن جس کے واسطے سے اسے یہ نعمت ملی اس کا بھی شکریہ ادا کرے، اس کے لیے دعائیہ کلمات پیش کرے، جزاک اللہ خیرا مثلا، کہ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین بدلہ دے۔ تو یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ تھکے ماندے گھر جاتے ہیں، آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ محترمہ خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتی ہے، آپ کو شکریہ کے 2 الفاظ کہنے چاہیے۔ اس سے جو اثر ہوگا آپ بظاہر دیکھیں گے، صرف وہی خوش نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین بھی اس طرح شکریہ پر خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حقیقت میں اس کی عملی زندگی کو آپ دیکھیں، ہمیشہ اپنے اوپر احسان کرنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا رہتا ہے؟ احسان فراموشی کا، تو یہ بندہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوتا تو اس کے اوپر جن لوگوں کا احسان تھا ان کا بھی وہ احسان مند ہوتا، احسان فراموش نہیں ہوتا، ان کا شکریہ ادا کرتا۔ اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا، اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا، جن کا ان کی زندگی کے اوپر احسان ہے، ان کا شکریہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خطبہ دینے کے بعد خواتین کی محفل میں تشریف لے گئے، اور انہیں خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے الگ سے خطبہ دیا، اور اس میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں نے اکثر جہنمیوں میں خواتین کو دیکھا ہے۔ تو خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی وجہ کیا ہے کہ اکثر جہنم میں خواتین ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ان کے کفر کی وجہ سے، لفظ کفر جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کفر کے معنی میں بھی جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا کفر اس نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ ان کا کفر کیسا ہے؟ تکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے، اپنے شوہروں کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا، لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ یہ حدیث گرچہ خواتین کے متعلق اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، یہ عام زندگی کے اندر آپ اسی طرح پائیں گے کچھ لوگوں کو۔ لو احسنت الى احداهن الدهر كله، کہ زندگی بھر آپ اس کے ساتھ احسان کرتے رہے، ثم رأت منك شيئا، اور کبھی معمول کے خلاف اگر شکایت کا موقع مل گیا، ان کی مرضی کے موافق کوئی چیز آپ نے نہیں کی، فوراً کیا کہتی ہیں؟ ما رأيت منك خيرا قط، زندگی بھر آپ کے پاس کبھی میں نے خیر دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وجہ ہے خواتین کے بہت زیادہ جہنم میں جانے کا۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ جس پر بھی، جس کا بھی ہمارے نفس پر احسان ہو، ان کے احسان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ احسان فراموشی کی یہ کیفیت ہمیں جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، اگر کوئی انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں اللہ رب العالمین کی تو عبادت میں مشغول رہتا ہوں، اگر انسانوں کے ساتھ، اپنے احسان مندوں کے ساتھ اس کا رویہ اس طرح کا نہیں ہے، احسان فراموشی کا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اگر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا تو اپنے احسان مندوں کا بھی وہ شکریہ ادا کر رہا ہوتا۔ اسی طرح شکریہ ادا کرنے کی ایک کیفیت جو حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بطور شکریہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم سجدہ کریں، لیکن
شکریہ ادا کرنے کا یہ طریقہ خاص نعمتوں کے ساتھ مربوط ہے، ہر طرح کے نعمتوں کے ساتھ نہیں۔ جو نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، جیسے بولنے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت۔ 1 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے، 1 سال پہلے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ نعمت موجود تھی اور آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے اللہ کی ذات سے کہ آگے بھی جاری رہے گی۔ تو یہ نعمت ایسی ہے جو مستمر ہے، جو جاری ہے، اچانک حاصل ہونے والی نعمت نہیں ہے، اور اس طرح کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ تو اس طرح کی نعمتوں پر سجدہ شکر نہیں ہے، اس طرح کی نعمتوں پر سجدہ شکر نہیں ہے۔ سجدہ شکر کس طرح کی نعمتوں پر ہے؟ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اچانک حاصل ہوتی ہے، غیر مترقبہ نعمتیں، یعنی جن نعمتوں کے لیے انسان انتظار نہیں کر رہا ہوتا، اچانک انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو گئی، چاہے وہ نعمت ایسی ہو جو اس کی زندگی میں خوشی لے کر آئے، یا ایسی نعمت ہو کہ کسی مصیبت سے وہ بچ گیا، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ مثلا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آپ صحیح سلامت بچ گئے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو اس طرح کی کوئی نعمت انسان کو اگر حاصل ہو جو غیر معہود ہو، ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی حاصل ہوتی ہیں، بڑی نعمت ہے، اچانک حاصل ہوئی ہے، تو اس طرح کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ اور سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ اس طرح کی نعمتوں پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ کس طرح؟ سجدہ ریز ہو کر، فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں جب ابو جہل کے قتل کی خوشخبری سنائی گئی، جو کہ مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ جس کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، بہت سارے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا یہ بندہ اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ۔ اللہ کے رسول کو جب جنگ بدر میں خوشخبری سنائی گئی کہ ابو جہل مارا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر پڑے، فوراً سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ صحیح بخاری کے اندر بہت لمبی حدیث ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ندا لگائی کہ سب کو اس جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ کرام سستی کی وجہ سے آج نکلیں گے کل نکلیں گے کرتے 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 مدینے میں رہ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جنگ سے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ آ گئے، لیکن یہ سستی کی وجہ سے نہیں نکل سکے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں کسی کام میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کام جس وقت کا ہے فوراً اس کام کو انجام دے لیں۔ اگر کوئی پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اگر ہو سکے تو آئندہ کل کیا پڑھنا ہے، پرسوں کیا پڑھنا ہے، پہلے سے پڑھ کے رکھ لیں۔ یہ کہے کہ ایک دن بعد اسے پڑھ لوں گا، توفیق نہیں ہوتی عموماً۔ اس لیے پہلے سے کوئی کام کر سکتے ہو تو کر کے رکھنا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آج کا کام کیا کریں، کل پر اس کو ٹال دیں۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ایک مشہور مقولہ بھی ہے، آج کا کام کل پر نہ ٹال، اس لیے کہ اس سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اور شیطان آہستہ آہستہ اس طرح کرتے 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 انسان کو عمل خیر سے پیچھے کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کو جب بندہ سوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اسے تھپکی دیتے رہتا ہے، الا ایھا اللیل الطویل، ابھی کافی رات لمبی ہے، سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو۔ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہوں، ابھی تو وقت باقی ہے، انشاءاللہ جماعت مل ہی جائے گی، جماعت ختم ہو جاتی ہے، سوتے رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہوں، ابھی تو سورج طلوع نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ اس طرح ہوتے ہوتے سورج طلوع ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہوتا ہے، کبھی بھی سستی اور کاہلی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام
مدینے میں ہی رہ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام غزوہ تبوک سے واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے ساتھ تمام صحابہ کرام کو بائیکاٹ کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت بند، لین دین بند، ہر طریقے سے سوشل بائیکاٹ ان کا، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ یہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں۔ 50 دن تک تقریباً ان کے ساتھ یہ بائیکاٹ چلا، یہاں تک کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام کرتا اور دیکھتا رہتا آپ کے ہونٹ کی طرف کہ کیا آپ کے ہونٹ ہل بھی رہے ہیں جواب دیتے ہوئے۔ اونچی آواز میں تو جواب دیتے ہی نہیں تھے، صرف دیکھتے رہتا کہ کیا آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ہونٹ ہلے بھی یا نہیں ہلے۔ اس طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا۔ اب سوچیں کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہو اگر اس طرح آپ کے ساتھ تعامل کریں تو دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود ان کے لیے کافی تنگ ہو گئی ہے۔ ایسے موقع پر ایک بادشاہ کی طرف سے، دشمنوں کے بادشاہ کی طرف سے ان کے پاس ایک لیٹر آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ سے ناراض چل رہے ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیں اور آدھی سلطنت قبول کر لیں۔ غور کریں کہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک انسان مصیبت زدہ ہو، حلال راستے اس کے لیے تنگ ہو چکے ہوں اور حرام راستے بالکل کھلے ہوئے ہوں، تو اس وقت صبر کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اب اس صبر کے اوپر ہم آئیں گے تھوڑی دیر بعد۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے رہے، انہوں نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑ دے، آپ سے بغاوت کریں۔ بالآخر تقریباً 50 دن گزرنے کے بعد ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کی برات کے سلسلے میں، ان کے توبہ قبول کرنے کے سلسلے میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہاں سے یہ آیتیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ان کو ان کے توبہ کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے۔ یہ ہے محل شاہد۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے، آپ سوچیں کہ تمام صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اہلیہ بھی قطع تعلق کیے ہوئی ہے، ہر کوئی بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری سنائی جاتی ہے، فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے مسنون طریقہ، یہ ہے وہ نماز شکر نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری نماز ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، جب تنہائی کی نماز ہوتی، رات کی نماز ہوتی، تہجد کی نماز ہوتی تو اسے لمبی پڑھا کرتے، لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے۔ صحابہ اکرام کو وہم ہو جاتا، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ پتہ نہیں سجدے سے اٹھیں گے بھی نہیں اٹھیں گے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کا پیر سوج جاتا، شل ہو جاتا اس میں۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے آپ کے لیے، اس کے باوجود اپنے آپ کو اس طرح تھکاتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت میرے ساتھ کہ سابقہ گناہیں، مستقبل کی گناہیں، تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اس طرح لمبی نماز پڑھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ جو اللہ کے رسول کی اس طرح کی نماز ہوتی وہ عام نعمتوں کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں شروع میں ہم نے بیان کیا کہ دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں اللہ کی ہمیشہ ہمارے ساتھ جاری رہتی ہے۔ تو اس طرح کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، چاہے نماز کے ذریعے ہو، چاہے روزے کے ذریعے ہو، چاہے صدقات و خیرات کے ذریعے ہو، یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اچانک کوئی نعمت حاصل ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول کو ابو جہل کے قتل کی خوشخبری سنائی گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خوارج کے سردار کے قتل کی خوشخبری سنائی گئی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے توبہ کی قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اچانک اگر کوئی خوشخبری ملے تو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ 2 رکعت نماز ادا کرنا نہیں، بلکہ فوراً سجدہ ریز ہو جانا، اور اس کے لیے صرف ایک سجدہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اور اس سجدے کے لیے راجح قول کے مطابق نہ وضو شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ اس سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، نہ اس سجدے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ تو اس کے بہت سارے احکام و مسائل انشاءاللہ اس کتاب کے اندر تفصیلاً آپ کو یہ تمام احکام و مسائل مل جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے کچھ طریقے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ایک مومن کی زندگی بھی عجیب و غریب زندگی ہے، اس کی زندگی سدا بہار ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، مومن کی زندگی میں کبھی شر نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے آگے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ان اصابتہ سراء شکر فہو خیر اللہ، اگر اس کی زندگی میں خوشی حاصل اسے ہوتی ہے تو خوشی حاصل ہونے کے موقع پر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر خوشی حاصل ہونے کے موقع پر کوئی اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کی نافرمانی کرے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان مہینے تک، پورے مہینے تک اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، بہت سارے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، جیسے ہی خوشی منانے کا موقع آتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تو اس دن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ پورے مہینے تک فلم بینی سے دور رہے، عید کے دن خصوصی طور پر فلم دیکھیں گے، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے، یہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ وہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پورے ماہ رمضان میں داڑھی نہیں کاٹتے اور عید کے دن جا کے داڑھی کاٹیں گے، تو یہ شکریہ منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت حاصل ہو اور اس پر بندہ شکریہ ادا نہ کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، تو اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی اولاد، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چڑھاوا چڑھاتے ہیں مندر پہ جا کے، کسی درگاہ پہ جا کے، کسی بابا کے پاس، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا آپ قرآن مجید کے اندر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے ہوئے اللہ رب العالمین سے طلب کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک لڑکا عطا فرما۔ دیکھیں، غور کریں، خود نبی ہیں اور وہ بھی اولو العزم من الرسل میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کا لقب خلیل اللہ ہے۔ بے شمار آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جن کی تعریف کی ہے، اس کے باوجود ایک بزرگ نبی اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ کیا نبی سے بڑا کوئی ولی، پیر، بزرگ، خواجہ، غریب نواز ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کا محتاج نہ ہو اور ہمیں اولادیں دے سکتا ہو؟ ایک نبی خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر پاتے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر سوال کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ اور جب بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین ایک نہیں، ان کو 2 اولاد عطا کرتا ہے، اسماعیل اور اسحاق، تو فوراً اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہ ہے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس رب کا شکریہ، اس رب کی تعریف جس نے مجھے بڑھاپے کی زندگی میں، وہب لی علی الکبر، بڑھاپے کی زندگی میں جس اللہ رب العالمین نے مجھے اسماعیل اور اسحاق کی نعمت عطا کی ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا۔ تو یہ ہے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کہ اللہ کی نعمت ملی، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ نعمت ملی اور اس کی نافرمانی کی جائے اور کسی کے درگاہ پہ جا کر چڑھاوا چڑھایا جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ملی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، یہ شرک ہے، اور شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی سدا بہار زندگی ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء،
اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فضا نہیں کرتا، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ اسے کوئی تکلیف لاحق ہو تو فوراً کیا کرے؟ جزع فضا شروع کر دے، واویلا مچانا شروع کر دے، گریبان چاک کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی تعریف ہے کہ صبر ایسا فاضلانہ اخلاق ہے جو انسان کو ان تمام چیزوں سے روکتا ہے جس کا اخروی انجام اچھا نہ ہو۔ سمجھے صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا جو مفہوم لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، حقیقت میں شریعت کی نظر میں صبر کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لوگوں کے ذہن میں جو صبر کا مفہوم بیٹھا ہوا ہے وہ بہت تنگ مفہوم ہے، بہت ناقص مفہوم ہے۔ صبر کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا فاضلانہ اخلاق ہے جو انسان کو ان تمام کاموں سے روکتا ہے جس کا اخروی انجام اچھا نہ ہو۔ یہ ہے صبر کا معنی۔ یہ صبر کرنا جزع فضا کرنے کے برعکس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سواء علینا اصبرنا ام جزعنا، کہ ہم صبر کریں یا جزع فضا کریں دونوں ہمارے لیے برابر ہیں۔ تو صبر کرنا اور جزع فضا کرنا دونوں برعکس، دو متضاد چیزیں ہیں۔ صبر کرنے والا جزع فضا نہیں کرتا ہے، صبر کرنے والا اس پر جمے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس حال میں بھی وہ شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر۔ تو صبر کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف بھی لاحق ہو، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، تو ایسے موقع پر وہ صبر کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور ایسی زندگی صرف ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں۔ تو ایک مومن کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے، چاہے خوشی لاحق ہو چاہے تکلیف لاحق ہو، دونوں موقعوں پر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صبر اور شکر جو ہے دو عظیم عبادتیں ہیں، دو عظیم بندگیاں ہیں، دو عظیم اللہ رب العالمین کی عبادت گزاری کا طریقہ ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ دو صفت پیدا ہو گئی تو اس کی زندگی سدا بہار رہے گی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک پتلی سی کتاب لکھی ہے، بہت مختصر، اور ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر نسیم تیمی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے، PDF موجود ہے، آسانی سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ شاید کہ آدھے گھنٹے میں پوری کتاب پڑھ لیں، تقریباً 20-25 صفحے کی کتاب ہے بس۔ قاعدۃ فی الصبر اس کا نام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تمام کتابیں انتہائی پرمغز ہوتی ہیں، دلائل سے پر، اور سلف صالحین کی عکاسی آپ پائیں گے ان کی کتابوں کے اندر۔ تو اس کتاب کے شروع میں ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کو بغور پڑھیں، شریعت کے دلائل کو بغور پڑھیں، کتاب و سنت کے دلائل کو بغور پڑھیں، تو آپ پائیں گے کہ دین من حیث الجملہ مجموعی طور پر صرف دو چیزوں کا نام ہے۔ پوری شریعت، پورا دین من حیث الجملہ مجموعی طور پر اگر آپ کہنا چاہیں تو صرف دو چیزوں کا نام ہے دین۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ صبر اور شکر ہی حقیقت میں پورا دین ہے۔ پوری شریعت صبر اور شکر کے اندر آپ سمیٹ سکتے ہیں، کوئی چیز آپ اس سے خارج نہیں پائیں گے۔ جو بھی چیز آپ دکھا دیں شریعت کے اندر، یا تو اس کا شمار شکر کے اندر ہوگا یا اس کا شمار صبر کے اندر ہوگا۔ تو حقیقت میں یہ صبر اور شکر، صبر آدھا دین ہے اور شکر گویا کہ آدھا دین ہے۔ اگر یہ دو کیفیت اور یہ دو عبادت ہم انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بہت عظیم ہمارے اوپر نعمت ہے کہ ہم ان دو طرح کی نعمتوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، اس حدیث کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت کے اندر نہیں، 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ یہ آیت قرآن کریم کے اندر 4 جگہوں پر آئی ہوئی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے
صرف 2 طرح کے لوگوں کا بیان کیا کہ کن کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں، جن کے اندر 2 طرح کی صفت موجود ہے، صبر کرنے کی صفت اور شکر کرنے کی صفت۔ صبر کی فضیلت کے متعلق اگر آپ کتاب و سنت کے نصوص کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایسی فضیلت کسی دوسری عبادت کی وارد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے اللہ رب العالمین کے پاس بلا حساب و کتاب ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کے پاس کسی حساب و کتاب کے ساتھ نہیں، بلا حساب و کتاب بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، بعض سلف صالحین سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی دوسرا ایسا عمل اور دوسری ایسی عبادت ہمیں نہیں ملتی کتاب و سنت میں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بلا حساب و کتاب ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ صرف یہی ایک صبر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کا کیا بدلہ دیں گے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ان کو ہم بلا حساب و کتاب بدلہ دیں گے۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کے متعلق بھی ہم یہی سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کتنا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزے کے لیے بھی انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ بغیر صبر کے روزہ رکھنا ممکن ہے؟ سب سے زیادہ صبر کی ضرورت روزے کے اندر ہی پڑتی ہے۔ تو حقیقت میں صبر ایک ایسی جامع عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب ادا کرتا ہے۔ صبر کی فضیلت کے متعلق 1-2 نہیں، بے شمار آیتیں اور نصوص موجود ہیں۔ صبر کے حکم کے تعلق سے، صبر کے مسائل کے تعلق سے، صبر کی فضیلت کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کے اندر تقریباً 90 آیتیں ایسی ہیں، 10 کم 100 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صبر کے متعلق بیان کیا ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے یہ۔ اگر یہ عبادت ہم انجام دیں تو اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم عبادت کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو فضیلت صبر کے متعلق ہے کہ بلا حساب و کتاب اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم، ان پر سلام پیش کریں گے، اور سلام پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ جو تمہیں آج نعمت ملی ہے، یہ جو تمہیں آج بدلہ ملا ہے، رب کی جنت ملی ہے، جانتے ہو کس لیے؟ بما صبرتم، دنیا کے اندر جو تم نے صبر کیا تھا اسی صبر کا بدلہ ہے کہ آج تمہیں رب کی یہ جنت ملی ہوئی ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت عطا کرتا، اور جنت کے اندر فرشتے انہیں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبر کے بدلے آج تمہیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے۔ تو آخر صبر کے متعلق یہ جو کتاب و سنت کے اندر فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو صبر کون سا صبر ہے جس کی یہ فضیلت وارد ہوئی؟ عموماً لوگوں کے ذہن میں جو صبر کا معنی مفہوم ہوتا ہے، اگر کسی کو پوچھا جائے، آپ کہیں کہ صبر کی اتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو صبر کسے کہتے ہیں؟ تو کیا بیان کریں گے لوگ؟ عموماً جو لوگوں کے ذہن میں صبر کا تصور ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی ہو، اس پر وہ جزا فضا نہ کرے، اس پر کیا کرے؟ جمع رہے اور شکوے شکایت نہ کرے، واویلا نہ مچائے، گریبان چاک نہ کرے۔ یہ ہے صبر کرنے کا معنی۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں صبر کا یہ معنی ہوتا ہے۔ حقیقت میں جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ صبر کا یہ معنی انتہائی ناقص معنی ہے۔ صبر کا یہ مفہوم شریعت کی نظر میں یقیناً یہ بھی صبر ہے، لیکن جو شریعت کی نظر میں صبر کا معنی و مفہوم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ کشادہ ہے۔ شریعت کی نظر میں صبر کی 3 قسمیں ہیں، یا کہہ سکتے ہیں 3 قسمیں نہیں بلکہ 3 درجات ہیں۔ صبر کے 3 درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ صبر کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں صبر کیا جائے، یہ ہے صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ۔
جو صبر کی فضیلتیں وارد ہیں تو سب سے زیادہ اس فضیلت کے مستحق کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں انتہائی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے یہاں صبر کی کیفیت نہ ہو تو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی پوری زندگی عبادت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو بعض موقعوں پر بہت زیادہ متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں، پہلی صف میں حاضر رہتے ہیں، خود اذان دیتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں، لیکن چند مہینوں کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر صبر کی کیفیت رہتی تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو حکم دو کس کا؟ نماز کا، اور ساتھ میں اس پر صبر کرو۔ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے کہ آج ہم نے حکم دیا، کل حکم دیا، دو چار دن، ایک مہینے تک ان کو تلقین کرتے رہے نماز کی اور وہ نمازی بن جائیں گے، نہیں۔ انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ اپنے بال بچوں کو اگر نمازی بنانا چاہتے ہیں تو ایک دو دن کا یہ کورس نہیں ہے، زندگی بھر آپ کو صبر کے ساتھ ان کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی۔ آپ مدرس ہیں، اپنے طلبہ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، صبر کے ساتھ ایک لمبی مدت تک ان کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی۔ آپ ایک طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک دو مہینے اور ایک دو سال محنت کر کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ایک لمبی مدت تک آپ کو صبر کرنی پڑے گی، تب کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کی عبادت میں زندگی بھر صبر کرنے والا کوئی ہوگا تب وہ کامیاب ہوگا، اور جو شخص اس طرح صبر کرے تو ان کے لیے یقیناً اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بہت اعلیٰ و عرفہ مقام رکھا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے میں انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے والا کتنا صبر کرتا ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا کہ حقیقت میں وہ روزے سے ہے یا اس نے کچھ کھا لیا پی لیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خوف سے ایک قطرہ بھی پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ یہ صبر نہیں ہے؟ ایک بندہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، بغیر صبر کے جہاد کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے میں چاہے کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ہو، اس میں انتہائی صبر کی ضرورت ہے، تب بندہ حقیقت میں کامیاب ہوگا، اور اس صبر پر اللہ رب العالمین کے پاس اسے بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دیکھیں فوراً اللہ تعالیٰ نے صبر کے بعد کیا کہا کہ اس کے بعد وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بدلہ کیا ہے؟ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے سب سے عظیم صبر، صبر کے درجات میں سے سب سے اعلیٰ درجہ صبر کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں صبر کیا جائے۔ تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو ہمیشہ اس پر مداوت نہیں برت سکتے۔ زندگی بھر ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، صرف 5 وقت کی نمازیں، تو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ بغیر صبر کے زندگی بھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، 1 مہینہ پڑھے گا، 1 سال پڑھے گا، پھر چھوڑ دے گا۔ تو صبر کے ساتھ ہی اس طرح کی عبادت کو انجام دے سکتا ہے، اور اگر کسی کے یہاں صبر کی کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر اس کے لیے وہ عمل انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر کہ یہ نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے، یہ نماز بہت سخت ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے ہاں خشوع خضوع کی کیفیت ہو ان کے لیے بہت آسان بھی ہے، انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ایک زندگی کا روٹین ہے، جس طرح کھانا کھانے کے لیے الگ سے کسی کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، جیسے وقت ہوتا ہے فوراً کھانے کے ٹیبل پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی کا روٹین بن چکا ہے، جیسے وقت ہو فوراً نماز کے لیے آتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اگر صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ہر عمل پھر آسان ہے، اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ دوسرے نمبر پر صبر کی دوسری قسم ہے، دوسرا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے پر صبر کرنا، اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بندہ اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے بچا نہیں پائے گا۔
آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں قرآن کریم کے اندر. عزیز مصر کی بیوی بدکاری کے لیے دعوت دے رہی ہے, مجبور کر کے دروازہ خود سے بند کی ہے, اس کے باوجود یوسف علیہ السلام اپنے نفس پر کیا کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, اور ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے. تو حرام کام کرنے میں بہت زیادہ لذت انسان کو بظاہر محسوس ہوتا ہے, لیکن اگر صبر کر لے گیا تو اس صبر کی جو لذت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے, لیکن اس کے لیے حد سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اس کا قصہ پڑھیں, غار کا قصہ, جس میں 3 لوگ ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے, جن میں سے ایک شخص کا معاملہ کیا تھا, جب اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین زنا کے اندر میں مبتلا ہونے والا تھا, کوئی چیز مانع نہیں تھی. جب اس خاتون نے کئی بار اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف دلایا تو اللہ تیرا خوف میرے دل کے اندر داخل ہو گیا تھا, اور پھر میں نے اس بدکاری سے اپنے آپ کو روک لیا. اگر یہ تیری رضامندی کے لیے میں نے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. تو کیا ہوا, وہ چٹان تھوڑا سا سرک گیا, اور پھر اس طرح تینوں نے باری باری اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا, اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی. تو اس طرح اگر کوئی شخص حرام کام سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو بہت زیادہ اس میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. خصوصاً مال کا جو معاملہ ہے, آسانی کے ساتھ آپ کے پاس حرام طریقے سے آ رہا ہے, لیکن صرف اللہ کے خوف سے آپ یہ مال نہیں لے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا, تو اس میں حد سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کو تہجد گزار ہیں, نفلی روزے رکھتے ہیں, عبادت کے معاملے میں انتہائی آگے بڑھے ہوئے, لیکن جیسے ہی مال کا معاملہ آئے یہاں پر ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں, یہاں پر اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, فتنہ ہے. تو یہاں پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہتا ہے تو اسے صبر کی ضرورت پڑے گی. اس کی بے شمار مثالیں ہیں کتاب و سنت کے اندر, وقت نہیں ہے کہ ان مثالوں کو پیش کیا جائے. صبر کا تیسرا درجہ ہے اور آخری درجہ ہے جو ذہن میں ہمارے موجود ہے. صبر کا معنی, ہمارے ذہن میں صبر کا جو مفہوم موجود ہے, یہ صبر کا تیسرا درجہ ہے کہ کوئی مصیبت ہم پر آن پڑی ہو تو ایسے موقع پر جزع فزع نہ کریں, صبر کریں, صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ ہے صبر کا تیسرا درجہ. اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. جو مصیبتیں ہم پر آ سکتی ہیں وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندہ سمجھتا ہے کہ براہ راست ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے, اس میں کسی مخلوق کا کوئی بظاہر عمل دخل نہیں ہے. ایسے موقع پر صبر کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. اگر خصوصاً تقدیر پر بندے کا ایمان ہو, کسی کو خبر ملے کہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے, اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, زلزلہ آ گیا ہے اور نیا مکان منہدم ہو چکا ہے, یقیناً بہت بڑا اس کے لیے امتحان ہے. لیکن بندہ یہ سوچ کر کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں, پھر بندہ صبر کر لیتا ہے. یہاں پر صبر کرنا گرچہ مشکل ہو لیکن بنسبت اس کے آسان ہے کہ آپ کو اگر خبر دیا جائے کہ کسی نے آپ کے گھر پر حملہ کر کے آپ کے گھر کو منہدم کر دیا ہے, آپ کے پاس طاقت بھی ہے اس کے ساتھ اس سے بدلہ لینے کا, پھر بھی بندہ صبر کر لے, تو یہ صبر کا انتہائی اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کتاب کے اندر, جس کا بھی حوالہ دیا تھا آپ کے سامنے, قاعدۃ فی الصبر, اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے صبر کی, کہ کسی مخلوق کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے, کسی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا, اور قدرت کے باوجود بندہ صبر کر لے, انتقام نہ لے, یہ نبیین اور صدیقین کا ہی مقام و مرتبہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر بھی صبر کر جاتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک دشمن کی طرف سے کافی تکلیفیں دی گئیں. اللہ کے رسول چاہتے فوراً انتقام لے سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ
ایذا اور تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کچھ کیا، مشہور قصہ ہے کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے لہو لہان کر دیا پتھر مار مار کر۔ پہاڑ کا فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ صرف آپ اجازت دیں، بس آپ اجازت دیں گے اور ان کو ہم 2 پہاڑوں کو جمع کر کے پیس کے رکھ دیں گے۔ یہاں پر مکمل اللہ کے رسول کے پاس طاقت یہ نہیں تھی، صرف اجازت دیتے اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول انتقام لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ تو کوئی آپ کو نقصان پہنچائے اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں مخلوق کی طرف سے، فلاں شخص کی طرف سے مجھے یہ نقصان پہنچایا گیا ہے، اس پر بھی بندہ صبر کر لے، خصوصاً اس وقت جب وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، تو یہ انتہائی اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور اس طرح صبر کر سکتا ہو تو اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مقام و مرتبہ رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو پہلی قسم کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مصیبت ہو، بظاہر کسی انسان کا اس میں کیا ہو، عمل دخل نہ ہو، تو ایسے موقع پر صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن کب؟ ایک مدت گزرنے کے بعد۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، لیکن کیا آج وہ جزا فضا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مدت گزر چکی ہے۔ جس وقت انہیں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات کی خبر ملی تھی، اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے۔ اگر اس وقت جب پہلی بار دل کو چوٹ لگی تھی، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں جزا فضا نہ کروں، اپنے آپ پر کنٹرول رکھوں، صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں اور اپنے آپ کو میں کنٹرول کیا ہوا ہوں، تو اللہ رب العالمین کو یہ صبر بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ بھی اس فضیلت کے اندر انشاءاللہ شامل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب بدلہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ فوراً جیسے دل پر چوٹ لگے فوراً انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، جزع فضع نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک خاتون ایک قبر کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس خاتون سے پوچھا، بتایا کہ میرے بچے کی وفات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اسے تسلی دی، دلاسا دلا اور کہا کہ صبر کرو۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنے راستے جائیں۔ اللہ کے رسول نے آگے کچھ نہیں کہا، اور یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو آپ صرف تلقین کر دیں، اس کے ساتھ الجھے نہیں۔ الجھنے سے اس موقع پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول فوراً وہاں سے چلے گئے۔ فوراً کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کس کے ساتھ مخاطب تھی، کن کے ساتھ آپ نے ابھی کلام کیا، کن کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کو پتا بھی ہے کون تھے یہ؟ کہتی کون تھے یہ؟ مجھے پتا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فوراً گھبرا جاتی ہیں اور دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے گھر میں پہنچتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر میں کوئی دربار نہیں تھا، کوئی گیٹ مین نہیں تھا۔ فوراً گھر کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں صبر کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کہتے ہیں جب پہل دل کو چوٹ لگے اور انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، کنٹرول کر لے اپنے اوپر، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ ایک مدت گزر جانے کے بعد عموماً صبر آ ہی جاتا ہے، دل کے اندر وہ زخم اب تازہ نہیں رہتا، تو اس کو صبر نہیں کہتے، اس کی فضیلت نہیں ہے۔ ورنہ جتنے لوگ ہیں کبھی نہ کبھی ان کی زندگی میں کوئی تکلیف آئی تھی، بعد میں ابھی نارمل زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا اس کو صبر کہا جائے گا اور اس کی فضیلت اسے حاصل ہوگی؟ نہیں، یہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھے، جب بھی کوئی مصیبت آئے جزع فضع نہ کرے، واویلا نہ کرے، شور نہ مچائے، گریبان چاک نہ کرے، بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ اس کا ایک قصہ سنیں، ایک صحابی رسول کا اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں کسی سفر پر، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے شیرخوار بچے کی وفات ہو چکی ہوتی ہے۔ جب واپس آتے ہیں گھر
تو ان کی زوجہ محترمہ، اور یہاں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا درس ہے، ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیوی، ان کی اہلیہ ان کے لیے بہترین طریقے سے سج سور کر تیار رہتی ہے۔ وہ باہر سے آتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب سوال کرتے ہیں کہ بیٹے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں ہے وہ، تو کہتی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی شخص آپ کو کوئی امانت دے کر جائے اور آ کر متعینہ مدت پر جو اس نے آپ کے ساتھ پہلے طے کیا ہوا ہے اپنی امانت طلب کرے، تو کیا آپ اسے انکار کر دیں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہو اور وہ اپنی امانت آ کر طلب کرے تو بالکل ہم اسے اس کی امانت دے دیں گے۔ کہتی ہیں کہ یہ بچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس امانت تھا، اللہ رب العالمین نے اپنی امانت لے لی ہے۔ اسے کہتے ہیں صبر، اور صبر کے ساتھ اگر رضامندی کی بھی کیفیت آ جائے، صبر ایک ہے اور اس کے اوپر ایک اور اعلیٰ عبادت ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ راضی بھی ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کیا ہیں کہ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ابراہیم تیری جدائی سے دل مغموم ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی ہے، ہمارے رب کو پسند ہے، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس ہی واپس ہونے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ تو اگر صبر کے ساتھ ساتھ بندہ رضامندی بھی اختیار کرے، مظاہرہ کرے کہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے پر میں راضی بھی ہوں، صرف صبر ہی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے فیصلے پر میں راضی بھی ہوں، تو بہت عظیم عبادت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یقیناً یہ فضیلت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب بدلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان دو عظیم عبادتوں کو کما حقہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، آمین تقبل رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دو چار منٹ ہے، ابھی 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے، 8:30 میں ختم کرنا تھا، بہرحال ابھی بھی اذان میں شاید 2-4 منٹ باقی ہیں، تو کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی، ایک سوال آیا ہے، اہم سوال، اس کا جواب میں نے دیا ہے۔ اس میں سجدہ شکر کے لیے کیا کوئی خاص دعا ہے؟ تو اس کے لیے کوئی خاص دعا وارد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص دعا وارد نہیں ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ جب کوئی خاص دعا نہیں ہے تو سجدہ کرتے وقت ہم پھر کیا کہیں؟ تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی جا کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، جو نعمت اسے حاصل ہوئی ہے اللہ رب العالمین سے جا کر دعا کرے کہ اللہ یہ نعمت باقی رہے اور مزید نعمتیں حاصل ہوں، اور اللہ رب العالمین اس طرح کی خوشیاں زندگی میں لائیں۔ تو اس طرح اپنے الفاظ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ کوئی دوسری دعا بھی اگر جو معصورہ دعا ہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص دعا وارد نہیں ہے۔ صفحہ 18 میں اس میں سجدہ شکر کی دعا کے تعلق سے ایک عنوان ہے، یہ سجدہ شکر کی دعا، اس میں اس مسئلے کا بیان ہے۔ تقریباً سجدہ شکر کے تعلق سے جو مسائل ہوتے ہیں تقریباً تمام مسائل کا اس میں بیان آ چکا ہے، اور کوشش کی ہے کہ یہ مختصر رہے۔ اس کتاب کے آخر میں ایک صفحے میں پوری کتاب کا خلاصہ بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے آدھے گھنٹے کی بھی، صرف 2 منٹ دے سکتا ہے، تو آخر میں ایک صفحہ پڑھ لے تو پوری کتاب کا اس کو خلاصہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ نسخہ اس مسجد کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہاں پہ آ کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ نسخہ میری طرف سے ہدیہ ہے اس مسجد کے لیے۔ نماز کو وقت ہوئی؟